السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، ابو الحسن سید حبیب الحسن قادری، اس نے بابا نور شاہ ولی فیصل آبادی کے متعلق استفسار کیا ہے، تو بین و توجر الجواب۔ بابا نور شاہ ولی کے متعلق میرا جو مطالعہ ہے وہ تو اب یہ سمجھ کے کم ہے۔ میں نے اس کے سوانح عمری یا حیات زندگی اس پر کوئی ایسی بک میری نظر سے نہیں گزری کہ میں اس پہ کچھ کلام کر سکوں۔ البتہ ادھر ادھر سے ایک مختصر گوگل سے ایک مختصر قسم کی معلومات ملی ہے مجھے۔ تو بابا نور شاہ ولی کے متعلق یہ ہے کہ یہ سید نور شاہ ہے، عربی ہے، علوی ہے، اور پرانے زمانے کے بزرگان دین میں سے ہے، اور اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں پر ہجرت آئے۔ کس کے مرید ہیں اور بچپن کیسے گزری، ایام شباب اور علوم ظاہریہ یعنی قرآن، حدیث، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، فقہ یا تصوف کے اساتذہ، مشائخ عظام کہاں سے بیت ہوئے، اور ریاضت اور مجاہدات کہاں پہ کیے، تو یہ ہمیں کہیں سے دستیاب نہیں ہوئی۔ البتہ اس کا مزار لاری اڈہ فیصل آباد کے ساتھ مرجع خلائق ہے، سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اور اس کے قدموں میں جناب مورخ اور بہت بڑے صوفی عالم دین علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار ہے، قبر ہے۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر بھی انہوں نے کتب لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سائیں توکل شاہ اموالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ تو مزار اوقاف کے حصے میں آئی ہے، اور باقاعدہ اس پہ گنبد بھی بنا ہے، اور چار دیواری اور بیٹھنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا، نوافل ذکر اذکار کا انتظام وہاں موجود ہے، سایہ بھی ہیں، اور حاضرین اپنے عقیدت کی نیت سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جن خانقاہوں میں متشرع لوگ نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، اور شریعت سے وابستہ نہیں ہے، شریعت پر عمل پیرا لوگ نہیں ہیں، تو وہاں پہ خرافات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کنڈی کڑکانا، نعرے بازی کرنا، کڑے پہننا، ٹھیک ہے نا، رقص کرنا، رقص تو خیر نہیں ہو سکتا، یہ ڈانس کرنا، سگریٹیں پینا، اس قسم کے پھر مقابر میں اور یہ وہ چیزیں عام ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے خانقاہی سسٹم کو مضبوطی دینی چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ شریعت کے مطابق ہماری زندگی ہو، اور شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہم لوگوں کی زندگیوں کو کیسے دین کی طرف لا سکتے ہیں، شریعت سے منور بنا سکتے ہیں۔ یہی میرا پیغام ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔